السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے علاقے کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو سائز میں بہت چھوٹا ہے لیکن امیری کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ علاقہ ایک آزاد ملک تو نہیں لیکن اس کی اپنی حکومت، قانون اور کرنسی موجود ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مکاؤ کی۔ دوستوں، یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ مکاؤ کی حکومت اپنے شہریوں کو ہر سال پیسہ بانٹتی ہے۔ یہ اتنا امیر کیسے بن گیا اور اسے دنیا کا دوسرا لاس ویگس کیوں کہا جاتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیں نکلتے ہیں مکاؤ کے شاندار سفر پر۔ مکاؤ کا آفیشیل نام مکاؤ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن ہے۔ یہ ایک الگ ملک نہیں بلکہ چین کا حصہ ہے جیسے ہانگ کانگ، لیکن اس کی اپنی خود مختار حکومت، کرنسی اور قوانین موجود ہیں۔ یہ جگہ دنیا بھر میں جوئے اور عیش و عشرت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں گیمبلنگ مکمل طور پر قانونی ہے، اسی وجہ سے مکاؤ کو دنیا کے سب سے بڑے جوئے خانے کا درجہ حاصل ہے۔ دوستوں، یہاں دن اور رات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ روشنیوں کی چمک دمک رات کو بھی دن جیسا ماحول فراہم کرتی ہے۔ رات کے وقت مکاؤ دلہن کی طرح سجا ہوا نظر آتا ہے اور امیر سیاح یہاں چھٹیاں منانے آتے ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 7 لاکھ ہے اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ ہر مربع کلومیٹر میں تقریباً 21,000 افراد رہتے ہیں۔ مکاؤ کا کل رقبہ صرف 32.9 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ ایک بار دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ آنے کی خواہش ضرور کریں گے۔ مکاؤ سالانہ تقریباً $30 بلین کماتا ہے، جس کا 50% سے زائد حصہ گیمبلنگ اور کسینوز سے آتا ہے۔ ہر سال تقریباً 35 سے 40 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اگر مکاؤ ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک کہلاتا۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی تقریباً $1,80,000 ہے، جو پاکستانی تقریباً 3,60,00,000 روپے بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر کروڑ پتی ہیں۔ مکاؤ کی تاریخ قدیم دور سے جڑی ہوئی ہے، جب یہ چین کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ مختلف ادوار میں یہ خطہ مختلف قوموں کی توجہ کا مرکز رہا۔ مکاؤ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ 16ویں صدی میں آیا جب پرتگالی باشندوں نے اسے دریافت کیا۔ 1577 میں پرتگالیوں نے اسے تجارت کے لیے کرائے پر حاصل کیا۔ مکاؤ یورپ اور مشرق کے درمیان تجارتی راستے کے طور پر اہمیت اختیار کر گیا۔ تقریباً 400 سال تک پرتگالی حکومت کے زیر انتظام رہنے کے بعد 1999 میں مکاؤ کو پرتگال نے چین کے حوالے کر دیا۔ تاہم ایک معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ مکاؤ کی حیثیت ایک خود مختار علاقے کے طور پر برقرار رہے گی۔ یہ معاہدہ 50 سال کے لیے کیا گیا تھا اور چین اس معاہدے کو آج بھی نبھا رہا ہے۔ مکاؤ میں آپ کو چینی اور پرتگالی ثقافتوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کی تاریخی عمارتیں اور ورثے اس امتزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ مکاؤ میں 30 سے زائد ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں جو اسے ایک منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ مکاؤ کی معیشت کا بڑا حصہ گیمبلنگ پر مبنی ہے، لیکن یہاں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی ترقی کر رہی ہے۔ مکاؤ سے جوتے، کپڑے اور کھلونے دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ مکاؤ کی معیشت کی مضبوطی کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا گیمبلنگ انڈسٹری ہے، جو دنیا کے امیر ترین افراد کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی حکومت کی پالیسیاں اور صحت کے مواقع بھی اسے دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شامل کرتے ہیں۔ مکاؤ، جسے ایشیا کا لاس ویگس بھی کہا جاتا ہے، ایک انتہائی دلکش اور حیرت انگیز ٹیریٹری ہے جو اپنی شاندار دولت، جدید طرز زندگی اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ علاقہ چین کے جنوبی ساحل پر واقع ہے اور 2 زبانیں پرتگالی اور چینی اس کی سرکاری زبانیں ہیں۔ مکاؤ کی کرنسی مکاؤ پٹاکا ہے جو پاکستانی 35 روپے اور بھارتی 11 روپے کے برابر ہے۔ دوستوں، حیران کن طور پر جہاں مقامی تجارت زیادہ تر امریکی ڈالر میں کی جاتی ہے، یہ دنیا کا امیر ترین خطہ سمجھا جاتا ہے جہاں ہر قدم پر لگژری برانڈز کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ مکاؤ اپنی بڑی تعداد میں موجود کسینوز کی وجہ سے مشہور ہے جن کی کمائی امریکہ کے لاس ویگس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے کیپٹل آف گیمبلنگ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مکاؤ کی حکومت کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مستقل رہائشیوں کو سالانہ $1200 دیتی ہے، جبکہ دیگر رہائشیوں کو $670 دیے جاتے ہیں۔ مکاؤ میں 140 کسینوز موجود ہیں جو لاس ویگس کے مقابلے میں تعداد میں کم ہیں، لیکن اس کی کمائی لاس ویگس سے 7 گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر کھیتی باڑی کے لیے کوئی زمین دستیاب نہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا کا سب سے امیر حصہ ہے۔ مکاؤ کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو چینی طرز کے مندر، پرتگالی طرز کے چرچ اور عمارتیں نظر آئیں گی۔ یہاں تک کہ سائن بورڈز بھی پرتگالی زبان میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مکاؤ کے پرتگالی کالونین دور کی یادگاریں ہیں۔
مکاؤ کی موجودہ عمارت کی جڑیں پرتگالیوں کے فیصلے میں چھپی ہوئی ہیں جب انہوں نے 1920 میں جوا کھیلنے کو قانونی حیثیت دے دی۔ اس فیصلے نے مکاؤ کو ایشیا کے امیر افراد کے لیے ایک مرکزی مقام بنا دیا۔ خاص طور پر چین میں گیمبلنگ پر پابندی کے باعث چینی امیر لوگ بھی یہاں آنے لگے۔ آج دنیا کے 10 بڑے کسینوز میں سے 8 مکاؤ میں موجود ہیں۔ مکاؤ میں دنیا کا سب سے بڑا پل ہانگ کانگ مکاؤ زوہائی پل بھی موجود ہے جو مکاؤ کو چین اور ہانگ کانگ سے ملاتا ہے۔ اس پل کو 20 ارب ڈالر کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا۔ مکاؤ کی بلند ترین عمارت گرینڈ لسبووا 261 میٹر اونچی ہے اور اس میں سب سے زیادہ کسینوز موجود ہیں۔ مکاؤ میں ایک منفرد بلڈنگ مورفیس بھی موجود ہے جس میں نہ کوئی ستون ہے اور نہ پلر۔ یہ دنیا کی چند منفرد ترین عمارتوں میں شامل ہے اور یہاں لگژری ہوٹلز، کسینوز اور شاپنگ مالز موجود ہیں۔ مکاؤ میں جوا کھیلنا قانونی ہے لیکن صرف ان افراد کے لیے جو 21 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہوں۔ کسینوز میں گراؤنڈ فلور پر جوا کھیلنے کی جگہ، اس کے اوپر شاپنگ مال اور اس سے بھی اوپر رہائشی ہوٹلز بنائے گئے ہیں جہاں آپ کو کسینوز کی بسز بھی نظر آئیں گی جو مفت میں لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے دستیاب ہیں۔ مکاؤ کی معیشت زیادہ تر گیمبلنگ اور سیاحت پر منحصر ہے۔ یہاں 1920 کے بعد سے ایشیا بھر کے امیر افراد جوا کھیلنے اور تفریح کے لیے آتے ہیں جس کی وجہ سے مکاؤ نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے خطے کا درجہ حاصل کیا۔ مکاؤ ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنی منفرد ثقافت، پرتگالی اور چینی ورثے اور اقتصادی کامیابیوں کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں کے شاندار کسینوز، جدید انفراسٹرکچر اور امیرانہ طرز زندگی اسے واقعی ایک غیر معمولی جگہ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو مکاؤ کی سیر کا موقع ملے تو یہ تجربہ آپ کی زندگی کا یادگار حصہ بن سکتا ہے۔ مکاؤ ایک ایسا حیرت انگیز مقام ہے جو اپنی چمک دمک، جدیدیت اور دنیا کی خوبصورت ترین بلڈنگز کے لیے مشہور ہے۔ یہ جگہ نہ صرف اپنی انفرادیت بلکہ اپنے دلچسپ ثقافتی پہلوؤں کی وجہ سے بھی سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے۔ مکاؤ ایک خود مختار ٹیریٹری ہے جو چین کے جنوب میں واقع ہے اور اسے ایشیائی لاس ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ مکاؤ میں سفر کرنا انتہائی آسان ہے کیونکہ یہاں کا اپنا بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود ہے۔ اگر آپ چین یا ہانگ کانگ میں موجود ہیں تو آپ مکاؤ تک زمینی یا سمندری راستے سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ سے مکاؤ جانے کے لیے فیری ایک عام اور تیز تر ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ چین سے بسوں کے ذریعے بھی آسانی سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پیدل سفر کے شوقین ہیں تو آپ کو چائنا سے پاپینگ کے ذریعے مکاؤ جانے کا تجربہ بھی یادگار لگے گا جہاں کا سفر عام طور پر $6 کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ٹیریٹری اپنی جدید عمارتوں اور رات کے وقت روشن ہونے والے شاندار مناظر کی وجہ سے دبئی کو بھی ٹکر دیتی ہے۔ مکاؤ کی عمارتیں نہایت منفرد اور شاندار ہیں، خاص طور پر MGM بلڈنگ۔ یہ عمارت نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی حیران کن حد تک خوبصورت ہے۔ اس کی آرکیٹیکچر آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ گرینڈ لسبووا ہوٹل، یہ ہوٹل مکاؤ کی پہچان ہے۔ اس کا اندرونی اور بیرونی نظارہ اتنا شاندار ہے کہ دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ گرینڈ ایمپائر ہوٹل، یہ ہوٹل اپنی شان و شوکت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے فرش کو خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے جو اس کی لگژری کا ثبوت ہے۔ وینیشین مکاؤ، یہ مکاؤ کا ایک اور اہم مقام ہے جہاں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اٹلی کے مشہور شہر وینس میں آ گئے ہیں۔ یہاں کی نہریں اور کشتیوں کے سفر کا تجربہ منفرد ہے۔ وینیشین مکاؤ کے قریب ہی ایک مصنوعی ایفل ٹاور بھی موجود ہے جہاں سے پورے شہر کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مکاؤ ٹاور، یہ مکاؤ کی سب سے بلند عمارت ہے جو 237 میٹر بلند ہے۔ یہاں بونجی جمپنگ کا تجربہ انتہائی دلیرانہ اور یادگار ہوتا ہے۔ مکاؤ میں مختلف تہوار بہت جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں جن میں ڈریگن بوٹ فیسٹیول۔ یہ تقریبات نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ مکاؤ میں کھانے کی عادات کافی منفرد ہیں۔ یہاں کے لوگ عام طور پر کتے، بلی اور دیگر جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے کھانے کا انتخاب کرتے وقت محتاط رہنا ضروری ہے۔ مکاؤ کی آبادی میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے اور یہاں مذہب کے حوالے سے تنوع پایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کی اکثریت فوک مذہب سے تعلق رکھتی ہے جبکہ 17% بدھ مت اور 7% مسیحی ہیں۔ مکاؤ میں رہائش کافی مہنگی ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور آبادی زیادہ ہے۔ ایک کمرے کا کرایہ عام طور پر 2 لاکھ روپے کے قریب ہوتا ہے، تاہم یہاں کی میٹرو، ٹرین اور بس سروسز زندگی کو آسان بناتی ہیں۔ یہاں
के लोगों की औसत उम्र तकरीबन 85 साल है, जो दुनिया भर में तवील जिंदगी गुजारने वालों में शुमार होती है। चीनी, हांगकांग और ताइवान के लोगों को मकाओ में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियन शहरियों को ऑन अराइवल वीजा की सहूलत दी गई है, जबकि पाकिस्तानी शहरियों को चीन की एम्बेसी या VFS ग्लोबल के जरिए वीजा हासिल करना होगा। मकाओ वाकई ये ख्वाबों का शहर है, जहाँ की इमारतें, रोशनियों का नजारा और सकाफती रंग सब कुछ दिल को लुभाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मकाओ का सफर नहीं किया तो अपनी जिंदगी में एक बार जरूर यहाँ आएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको मकाओ ज्यादा जदीद लगता है या दुबई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।